بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کافی عزتات تشریف فرمائے سلوات سارے با جماعت بلند آواز سے ادا فرمائے اللہم دعا گو ہو ذکر پاک کا صدقہ مالک اللہ بانیان مجلس کی اس پرخلوص صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے ذکر حسین کا صدقہ آج کی شب کے قرصے کا صدقہ پاک سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے پاک بیٹے مولا حسن کا صدقہ مالک بانیان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما مالک ان کی جان مال عزت و آبرو کی اولاد کی ہمیشہ خیر فرما جتنے مومنین مومنات ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ملکہ شام کا صدقہ سب کی جھولیاں خیرات سے بھر دیں جتنی جلدی آمین کہی جاتی ہے اور بلند آواز سے کہی جاتی ہے سید الصالحین فرماتے ہیں کہ آمین کہنے سے پہلے ہم دعا مستجاب کر لیتے ہیں مالک اللہ جو بے گھر ہیں ذکر حسین کا صدقہ اپنے گھر عطا فرما جو بے اولاد ہے حسین کے بیٹوں کا صدقہ زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرما جن کو عطا کی ہے ان کی زندگیاں دراز فرما بیمار مومنین کو شفاء کلی عطا فرما بالخصوص اگر اس مجلس میں کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ ان تمام کو میری والدہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما ملکہ شام کا صدقہ آپ سب کے لیے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں مومنین مومنات کے لیے مالک اللہ اس ذکر کا صدقہ آج کی شب کا صدقہ جو ہاتھ بلند ہیں مجھ سمیت تمام کو اسی سال علی کی عزت والی بیٹی اور سلطان کربلا کے روزے کی زیارت نصیب فرما جو حج بیت اللہ کا شوق رکھتے مالک اللہ مولا علی قیامت کا صدقہ حج بیت اللہ نصیب فرما معرفت آل محمد نصیب فرما مالک اللہ مظلوم کربلا کا صدقہ بانیان کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما انہیں محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما ہمارے حقیقی رہبر حجت دوران بقیت اللہ سرکار ولی العصر کا ظہور جلدی فرما ان آنکھوں کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا بھائی جانا مجھے دیکھنا ہے اللہ کی کائنات میں عزت اسی بندے کی ہے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی حق بنتا تھا آپ کا بولنے کا کیونکہ میری تبلیغ یہی ہوتی ہے جو نبی کا نہیں وہ علی کا بھی کچھ نہیں لگتا اللہ کا احسان ہے ہم پہ آپ مجھے دیکھیں خیر کوئی بات نہیں میں کوشش کروں گا کہ تھکن بھی محسوس نہ اور آپ تک حلالی بن کر نوکری ادا کر سکیں عامر بھائی میں نے کہا ہے کہ عزت اسی بندے کی ہے غوری صاحب چنور جی لالا جی جو مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے جسے میری نبی کی عزت کا نہیں پتا اس کی زندگی اوور ٹائم ہو سکتا ہے زندگی نہیں ہو سکتی تھوڑا دل لگاؤ کچھ باتیں کریں آپ سے ورنہ وقت اتنا ہو گیا کہ وقت پریشان ہو گیا میں نے جانا کدھر ہے آپ کچھ چھیڑیں گے تو پھر اندر سے باتیں نکالیں گے آپ کے لیے شکر ادا کیا کرو گھر جا کے ماں کا جس نے آپ کو محمد رسول اللہ سکھایا ہے اللہ نے کائنات بنائی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں نبی ہے تو کائنات باقی ہے 2 منٹ چاہیے بس زیادہ نہیں یعنی نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی لولا کا لما خلقت الافلاق اللہ کہتا میرا محبوب زمانے کو بتا کائنات میں نے محمد کے صدقے میں بنائی اگر میرا محمد نہ ہوتا میں کائنات کو خلق نہ کرتا
عظیم لوگ ہو، پرانے عزادار ہو، اس وقت بھی اگر محنت کرنی پڑے گی پھر میرا کمال ہے، آپ کا نہیں۔ اب ویسے سنیں جیسے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اللہ نے کہا تھا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں صرف کائنات نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتے تو علی بھی نہ ہوتا۔ چلے مولا آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ پھیلا رہے، ہاتھ وہی اچھا لگتا ہے جو نبی کے عشق میں بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کام چلتا رہے گا، میں جانتا ہوں یہ کریں گے تو آپ وقت اپنا ضائع کریں گے، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ چلو بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آئیو میرے مولا، یہ کنا کے بچے نے چلو خیر خیر جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ مجھے دیکھیں بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کی بیٹی آپ کو نظر بس سے بچائے۔ غوری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں بھی کر دیتا ہوں۔ بانی اشتہار میں لکھوانا آسان ہے، بننا بڑا ہوتا ہے۔ بانی ویسے تو سرکار قائم ہے، 14 ہے۔ مجھے حیران کی اس بات پہ ہوتی ہے سید ہو کے 14 آگئے ہیں، بانی خود نہیں آ رہا۔ یار آنا چاہیے یار، حسین کے ذکر میں کچھ بندے چوک میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے اور جنہیں کہتے دریا جو لاش بیکھ دے پہلے، کیا فائدہ یار بندہ گھر بیٹھا رہے۔ تکلیف ہوتی ہے مولا کی قسم، ہم کو آپ کے چہرے دیکھنے آئے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو چھوڑ کے آئے ہیں آپ کی محبت میں کہ یار علی والے مل گئے ہیں، ان سے کچھ باتیں کریں، کچھ کی باتیں کریں، کوئی نبی کے دیوانے ملے۔ چوک کے بندے بیٹھ کے پیپسی پی لڑی ہیں، کوک پی لڑی ہیں، ڈیو پی لڑی ہے، حسین کا ذکر نہیں آنا۔ کوئی ویخ نہ لبے، کوئی نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے جس نے بے دل ہو کے مصطفیٰ کو خلق کیا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے میں کائنات خلق نہ کرتا اگر میرا محمد نہ ہوتا۔ سید الساجدین سے کسی بندے نے پوچھا، اسی لفظ پہ مور لگا دینا جیسے کو پڑھ لیں گے، سجاد مولا سے کسی بندے نے پوچھا مولا ذرا یہ بتائیے کوئی ایسے 2 کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نہ سجاد امام کا فکرہ ہوتا، نہ اجاز نقوی پڑھتا۔ مولا کہتے ہیں 2 کام کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا؟ ایک علی کی ولایت نہ چھوڑنا، ایک زہرا کے دشمن پہ لعنت نہ چھوڑنا۔ ہے وہ ہاتھ جو اٹھا لے سیدہ کے سامنے یار، حیدری ایک ولایت علی نہیں چھوڑنی، دوسرا سیدہ زہرا کے دشمن پہ رعایت نہیں کرنی۔ محبت کرتا ہوئے بندہ تو نظر آنی چاہیے۔ سرکار مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا سرکار اللہ نے آپ کو خلق کیسے کیا؟ دل ہے کچھ باتیں کرنے کو لیکن نبی ویسے دیکھ نہیں رہا۔ سرکار اللہ نے آپ کو خلق کیسے کیا؟ کائنات کیسے خلق کی ہے؟ بے دل نے بنایا آپ کو۔ خود سوچو، اللہ جانے عزت کی کس بلندی کا نام ہے، بطول کا بابا محمد، کہ جب خدا نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو بلاتا ہے۔ خیرات مل جائے گی آپ کو۔ جب خدا کا دل کرتا میں اپنے آپ کو دیکھوں، وہ شب معراج محمد کو بلا لیتا ہے، آجا میرا سونا، سونا مکی، مٹھا مدنی، میرا پیارا، میں سارے تو سونا، آجا کچھ باتیں کرتے ہیں راز کی۔ لفظ ہے کھولو تو پتہ نہیں کیا کرنے کو دل کرے گا۔ سرکار ذرا بتائیں تو یہ کائنات خلق کیسے ہوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے صدقے میں بنائی ہے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، ابھی یہ لفظ میں مرید کے پڑھ کے آیا ہوں، پنڈال کھڑا ہو گیا اس لفظ پہ، اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے۔ تو اسی سارے اپنے نہ اٹھ کے بولے تھے لیکن قیمت دینا حسین کا واسطہ۔ سرکار یہ کائنات بنی کیسے ہے؟ سرکار کہتے ہیں مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، اللہ نے مجھ محمد کے سر کے پسینے سے فرشتے بنائے۔ قیمت بٹھی بہ گی تو سلام کر جانا لگے، مولا نہیں قسم ہے بس پہلے بھائی جان تسی بھی ہاتھ ڈالو یار، چلو خیر مہربانی۔ اللہ نے میرے سر کے پسینے سے، آجا بسم اللہ، فرشتے بنائے، چہرے کے پسینے سے لوح، قلم، کرسی، سدرہ، بیت المعمور، کعبہ۔ دیکھ لو دیکھ لو خیر دیکھ لو دیکھ لو، چلو سر کے پسینے سے فرشتے، چہرے کے پسینے سے لوح، قلم، کرسی، سدرہ، بیت المعمور، کعبہ۔
سینے کے پسینے سے آدم سے عیسیٰ تک کے نبی بنائے. ایسے بولو یار, ایسے بولو, کچھ باتیں کریں آپ سے. پاؤں کے پسینے سے عرش سے لے کے فرش تک کی زمین بنائی. فرشتے میرے محمد کا پسینہ, لوح میرے نبی کا پسینہ. نبی تو سن لیتے ہو نا یار. لوح میرے نبی کا پسینہ, سدرہ میرے مصطفیٰ کا پسینہ, بیت المعمور میرے محمد کا پسینہ, خوش ہو جانا نہیں کا واسطہ. کعبہ میرے محمد کا پسینہ, ذرہ میرے محمد کا پسینہ, کائنات میرے محمد کا پسینہ. یعنی ماں کے شکم میں تصویریں بنائے تو فرشتہ, سورج نکالے تو فرشتہ, سورج غروب کرے تو فرشتہ, چاند ابھارے تو فرشتہ, چاند غروب کرے تو فرشتہ, جنت بھیجے تو فرشتہ, جہنم پھینکے تو فرشتہ, کتاب دے تو فرشتہ, کتاب لے تو تھک گئے. تسی مجھے نظر آ رہا ہے, میں نہیں تھکا, آپ تھک گئے ہیں. کتاب دے تو فرشتہ, کتاب لے تو فرشتہ. فرشتے ہیں محمد کا پسینہ. تو پھر حد ہوگی مسلمان تیرے فیصلے کی. 29 سفر بھی ختم ہو گئی ہے, ربیع الاول شروع ہونے والا ہے, اب مصطفیٰ کے میلاد منائے جائیں گے. تجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی, جو محمد کا پسینہ ہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ آدم رضی اللہ, نوح رضی اللہ. سارے قیمت دو, سارے قیمت دو. تم واسطہ حسین دی عزت مٹھے نے بڑھا یار. آدم رضی اللہ, نوح رضی اللہ, ابراہیم رضی اللہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ہیں یار؟ کڈے سارے لوگ مل گئے یار. ادھی رات 2 بجے بھی کیا بات ہے یار. سارے بچے بھی آخر پہنے. نہیں جی, کیا کہنا چاہیے؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. بندے کی مجبوری نہ ہو, جو ٹکر نبی کے صدقے میں کہا تھا وہ سر نہیں مارے گا, زبان سے بولے گا. ورنہ گھر جا کے سوچنا کون سی غلطی ہوگی. بطول کے بابا کو سلام نہیں کر سکا. یہاں تو پھر آج کہنا چھوڑو کہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. سمجھ نہیں آگی تجھے؟ فیصلہ دینا چاہیے. وہ جو محمد کا پسینہ ہے وہ سارے علیہ السلام, جو محمد کا خون ہے وہ رضی اللہ کے ساتھ. اچھا کہ بولے ہے نا, تھکنا نہیں, تھکنا نہیں. جن کے اندر نبی کا اشتہار اچھے بولو سارے. سخی سردار کلندر, یار کیا بات ہے آپ کی. آپ تھکن دور جی, ہری بھائی مولا کی قسم تھکن دور کر دیا آپ. لاکھ گن لاکھ اتنا بڑا سفر کیا آپ کی محبت. کچھ ہو جائے یار, میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے ایک لفظ کا میں خود ذمہ دار ہوں. ماحول ایسا بن گیا 2024 ہے. ولایت علی بہت پڑھتے ہیں ہم, آج پتہ نہیں کیوں دل ہے مصطفیٰ کی عزت پڑھوں آپ کے سامنے. 16 کو آپ نے بڑی اچھی قیمت دی ہے مجھے, 16 سفر کو, اس لیے دل کر گیا کہ وہیں سے بات شروع کر لیا. مولا سلامت رکھے, سیدہ نے آج قبول فرمایا. ہے نا سارے بیدار؟ چلیں آگے. اچھا جڑا بندہ اینج ہو کے سندا پیا انہیں داد دینی ہے یار. خدا دا واسطہ یار, نفیس لوگ ہو تسی یار. اور سید ہو کے میں محنت کرنی پڑنی ہے یار. نہ مصطفیٰ کو چھوڑنے, نہ علی کو چھوڑنے. ممی ڈیڈی شیعہ نہ نبی کو چاہیے نہ علی کو چاہیے. لیٹ مجھے پڑھایا, قصور میرا نہیں ہے, میں پتہ نہیں کب سے آگے بیٹھا ہوں. نہ نبی کو چھوڑنا ہے نہ علی کو چھوڑنا ہے. میرے بھائی لفظ ہے مجھے اپنی جوانی سے پیارا ہے. ایک بندہ میرا دوست ہے سنت, اور صاحب خیر نظام مندر نرکی کریے تھے. ایک بندہ میرا یار چلو میں تھوڑے دے چھڑنا, میں نے کی فیصلہ دیں دے ہو دیکھ لینے آج. یا تو ستام لکھ جائیں گے آپ کے نام, پہلے بھی آپ بلاتے ہیں آ جاتے ہیں. آج قیمت دو, میں جناب کی گارنٹی دے کے جاؤں گا, نام لے کے جاؤں گا, تو اسی حد کر دیتی ہے. اہل سنت دوست ہمیں میرے قریب آیا, ربیع الاول کا مہینہ تھا, ابھی آگے مل کے جشن منائیں گے, آقا کا میلاد منائیں گے. اور ویسے بھی آقا کا میلاد ہر بندہ منا ہی نہیں سکتا. ہاتھ گرنے پڑیں گے اس بندے کے جو نبی کا عاشق بیٹھا ہے. عامر بھائی تھینک یو, آپ نے بول دیا میں اکیلا رہ گیا تھا. گوری صاحب دعا کرے آجے. میں نے کہا نبی کا جی نبی کا میلاد ہر بندہ نہیں منا سکتا. کیوں؟ نبی کا میلاد بنانے کے لیے ابو طالب کے ساتھ تعلق اچھے ہونے چاہیے. سدا سکھی رہے وہ بندہ جس نے آدھی رات دے وقت
بطول کے بابا کو سلام کیا ہے. جڑا تھکیا نہیں ہاتھ چاہ کے بولو خیرات لو حیدری. یار کیا بات ہے آپ کی یار, کیا اچھے لوگ کیا کہنے ہیں. سلام ہے اور اس بندے کو جو خوش ہو رہا نبی کی عزت. یا کتے بیٹھو سیٹ بنا لو یا منو لے جو لا دیتے یار. تسی منو دیکھو جی کی کریے کہاں سے کہاں لے اہل سنت دوست میرا اللہ دی قسمیں جگر لگتا ہے خون لگتا ہے. میں گھروں یاد کر کے نہیں آیا میں کی پڑھنا ایک لائن جڑی ہوتی ہے یار. دو چار بندے میں تو سارے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. خیر میلاد آگے میرے آقا کا بڑے بڑے بندے خوش ہو کے میلاد منائیں گے. خوش وہی ہوگا جس کا نبی کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے. چلو مہربانی احسان کیا اس بندے نے جو نبی کی عزت پہ بولا ہے. مولا کی قسم ہے یہ آپ کو بعد میں یاد آئے گا کہ علی پہ آپ سارے بولتے ہیں, مصطفیٰ پہ بولا کرو تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ بھی عزت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. میرا اہل سنت دوست ہے اس نے نا غوری صاحب لفظ دیکھنا ہے جیتے پہلے سنیا تھے میں خود کہنا پہ چپ لے آج. اور اگر میری محنت ہے پھر یہاں تک آواز اتنی دینا مجھے کہ میں آپ سے راضی جاؤں. اس نے یہاں پہ بیج لگایا نالین مصطفیٰ کا. لگانا بھی چاہیے, لانا چاہیے ہے. مصطفیٰ کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا شرط نہیں ہے, بس ایک ہی شرط ہے. کیا؟ مان ایک ہو باپ ایک ہو. نہیں مٹھی مٹھی ڈال مجھے نہیں چاہیے. اس نے یہاں بیج لگایا ہوا تھا نالین مصطفیٰ کا. ساری تقریر بھول جانا یہ لفظ نہ بھولنا. میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہتا جی نالین مصطفیٰ. میں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی ہے, شیعہ سنی کو ملایا ہے, جدا کبھی نہیں کیا کیونکہ سنی میری جان ہے, شیعہ میری آبرو ہے. اس نے کہا جی نالین لگائی ہے. ہمیں پہلے لفظ دیکھنا ہے نالین لگائی ہے. میں کہا کیوں؟ کہتا اصل میں اس نالین نے نا میرے آقا محمد کے پاؤں کی حفاظت کی تھی اس لیے سینے پہ لگاتے ہیں. ہن نہ بولو تسی جان دے آقا دو جہاں جانن. میں کہا جی کیوں لگاتے ہو؟ اس نالین نے میرے آقا محمد کے پاؤں کی حفاظت کی تھی. میں کہا حد ہوگی تیری ناانصافی کی, جو محمد کے پاؤں کی حفاظت کرے اسے سینے پہ لگاتے ہو, اور وہ ابو طالب جس نے 16 سال محمد کو پالا تھا. اچھا کہ سارے بولو حیدر. کلندر اور آپ کو سلامت ہے سیدہ, آپ کو صحت والی زندگی دے. جناب علی سر کبھی غم نہ دیکھے حسین کے غم کے سوا. یہ شبیر کا ذاکر آپ کو دعا دے رہا. ابھی آئے گی نا 12 ربیع الاول وہ دل نو ٹھنڈ پئی جی. مصطفیٰ کی نالین لگانی چاہیے یار. بس اپنا اپنا مزاج ہے نا. آج تک لوگوں کو یہی نہیں پتا چلا کہ مصطفیٰ نبی کب بنے تھے. یار کیا بات ہے, بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بندہ جو اچھی قیمت دیتا ہے. ولایت علی جو بھی آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی ولایت پڑھنی ہے ولایت پڑھنی ہے. کبھی یہ بھی کہا کرے اسے شان رسالت پڑھنی ہے. جی نعوذ باللہ جی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا میری ضرورت ہی نہیں ہے, اجازت نے کبھی کا اتنا کھاتی نہیں ہے. وہ جناب کو ثابت کرے کہ ایمان ابو طالب کیا ہے. 5 بندے بولو تو ترازو میں رکھ کے بولو تو گل وڈی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کی عزت پڑھنے کے لیے کم از کم زبان مصطفیٰ کی ہونی چاہیے. کیا بات ہے اس بندے کی جو بولا اللہ اکبر. شان ابو طالب کون پڑھ سکتا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. چلو ابھی قریب سے اشارہ کرتے پھر دیکھتے جناب کے چہرے پہ کتنی بہار آتی ہے. ایک ملنگ نہ آئے کیونکہ سید فقیر کے ماننے والے بیٹھے اس لیے بات یہاں تک آگے نیچے جاتی نہیں. ایک سید فقیر ایک درخت کے ساتھ جو مجھے دیکھے گا میرا ہوتا جائے گا جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اشارہ سمجھ آنا یار. قریب سے نہ ایک بندہ گزرا جڑی فقیر گل کی تھی وہ بھی سننی ہے, جڑی اس کی تھی وہ بھی سننی ہے.
پھر جناب کی چہروں کی زیارت کروں گا. فقیر سید کہتے ہیں بات سن جی تجھے پتا ہے تو نے 8 دن بعد مر جانا ہے. جلدی نہ کرے آجے جلدی نہ کرے آجے. تو نے 8 دن بعد مر جانا ہے. پریشان ہوا ہونا بھی چاہیے. ایوے جی بندہ کو نہ دو ہوئے تھے آکے شاہ جی السلام علیکم یا علی مدد تے شاہ جی کو آکھر تو مر جانا ہے. یار کیا بات ہے آپ کی. وہ ایک بار جاتے گا شاہ جی میں تو انہوں کچھ آکھے نہیں مرشد میں تے اپنے دھیان جاننا پیسا تاڑے گوڑی ہاتھ بھی لانے ہیں تو تسی آتے ہیں 8 دن بعد مر جانا ہے. پریشان ہوا واہ اجازت نہ کوئی اس لفظ کی داد بنتی میرے لیے اب نہ بھی دے میں راضی ہوں. یوں چلا پریشان ہوا. زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ابو طالب کے ماننے والا تھا. وہ میرے ساتھ ہم سفر ان کے ہاتھ اٹھنے چاہیے جناب. زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ابو طالب علیہ السلام کا میرے مصطفیٰ کا میرے مرتضیٰ کا ماننے والا تھا. چلتا چلتا جلدی نہیں کرنی جی میں کوئی اور گل کرنی ہے تاری بھائی. چلتا چلتا میرے مولا چلتا چلتا وہاں آیا ولی صاحب جہاں ممبر پہ سرکار ابو طالب بیٹھے ساتھ مصطفیٰ کھڑے ساتھ مرتضیٰ کھڑے ان کی مدد آجے. سامنے سے کہتے ہیں مولا سلام. مصطفیٰ کہتے ہیں علیکہ السلام. آگے تو جی بادشاہ پریشان لگ رہے سرکار بات ہی ایسی پریشانی ہوتی تو ہے کرا اشارہ پہنچو کے سارے پریشانی تو ہوتی ہے نا. سرکار کہتے ہیں اصل میں جو اس نے تجھے دن بتائے نا وہ 4 دن زیادہ بتا دیے. ایسے قیمت ملنی چاہیے ایسے قیمت ملنی چاہیے جیسے آپ نے دیے مجھے. جو اس نے بتائے نا فقیر نے انہیں چھٹ بھی دیا دکھ نہیں ہوگا. 4 دن زیادہ بتائے ہاں 8 دن بتائے اس نے جی 4 دن بعد انہیں مر جانا ہے. اس کی بات میں پریشان ہے لیکن جو بات میں نے مصطفیٰ اور علی نے کی ہے مطمئن ہے. کیوں اسے پتہ ہے زندگی موت کا مالک کہہ رہا ہے. سلام ہے آپ کو جناب جو مسکرا رہے. سرکار کہتے اس نے 4 دن زیادہ بتائے تو نے 4 دن بعد مر جانا. اچھا بادشاہ جی میں مریدان و مرشد پیارے ہوندے رہے تے مرشدان و مرید بڑے پیارے ہوندے رہے سارے نہیں چند. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا کیا ہے آپ کہتا بادشاہ یار گل تہاڈی مرضی دی مولا دی قسم تسی نہ ہوندے تے میں ایک گل کرنی نہیں سی جڑی ہن میں کرن لگا چونکہ ہے ہی تہاڈے واسطے. مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری اتنی دعا کریں کس بات پہ داد آپ ہی دیں گے بات اتنی پیاری ہے. سرکار کہتے ہیں کیا بات ہے کہتا بادشاہ اگر یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے 4 دن بعد مر جانا ہے تو پھر زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں. سال ہے کہ بولو بولو سیاح. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ 4 دن بعد میں نے مر جانا ہے تو زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں. اچھا چل ٹھیک ہے بڑھاتے ہیں زندگی تیری. آدھی رات کا وقت ہے گھوڑے پہ سوار ہو جا سفر کرنا شروع کر. اچھا کیا کروں سرکار کہتے ہیں یمن جا فجر کے وقت فلاں فلاں دروازے پہ پہنچے گا. جاگے نہیں والے تو اجازت کوئی فکرہ کرے فلاں فلاں دروازے پہ پہنچے گا. جا کے دکل بات کرنا اور جا کے ایک ہی بات کرنی ہے کیا بیٹی کا رشتہ دو. جی بادشاہ ٹھیک ہے گھوڑے پہ سوار ہو گیا تمہید کرنی نہیں. چلا فجر کی نماز کے وقت دروازے پہ پہنچا. اندر سے صاحب خانہ آ گیا جی سلام بیٹی کا رشتہ چاہیے. انہیں کہا ایڈا بے تکلفہ بندہ میں کدی نہیں دیکھا. اس لیے کہہ رہا تھا جلدی نہیں کرنی. کون ہے تو کہاں سے آیا تو میں تجھے جانتا ہی نہیں. اندر آ پہلے تیری مہمان نوازی کرتے ہیں. ہمارا یہاں کا قانون ہے جب کوئی مہمان آتا ہے اسے اچھا کھانا کھلاتے ہیں اچھی سیوا کرتے ہیں. آجا اچھا کھانا شانا کھایا صبح ہو گئی کیا کمال توجہ ہو گیا صبح ہو گئی جی ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ وہی بیٹی کا رشتہ دو.
اس نے کہا یار تجھے پہلے بھی کہا ہے اور گل کر، تیرا میرا تعارف ہی نہیں۔ اندر میں پردے میں بیوی سن رہی تھی، اس نے شوہر کو بلایا، یہ حصہ ان کا حصے کا ہے پردہ داروں کا، ادھر آؤ جی فلاں کے ابا جی منڈا سونا ہے تے کڑی ساڈی بھی جوان ہے تے کتنی سونی گل ہے، رشتہ لبنا ہی نہیں پینا۔ پنجابی سمجھ لیندے ہو تو میں تو کہنی ہے کر دے، رشتہ چل کے آ گیا۔ اس لفظ کے صدقے مولا آپ کی زندگی دراز کرے، ہمیشہ سلامت رہے، سکھی رہے، کر دے۔ اسے کہا قریب آیا، اشارہ سمجھ آنا یار، بغیر زور دے گل دے، قریب آیا کہ اس نے مان کے کہتا یار میں رشتہ کر تو دوں، مجھے 4 دن کا موقع دے۔ چلو 4-5 بندے پہنچے، مجھے 4 دن کا سوچنے کا موقع دے۔ دل میں کہتا ہے 1 دن ویسے گزر گئے، 3 دن رہ گئے، اسے کیا پتا کہ میں کیا، نہیں جی نہیں ابھی کرو، فلاں تیز رفتار گھوڑا ہے میرے پاس، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنے ہیرے ہیں، اتنے جواہرات ہیں، اتنی جائیداد ہے، ساری لکھ دیتا ہوں آپ کی بیٹی کے نام۔ بیوی کہتی کر دے۔ صبح ہوئی، علاقے کے معتبر بندے بلائے، رشتہ ہو گیا۔ گل یاد ہے نا، فقیر نے کہا تھا 8 دن بعد مر جانا ہے، مصطفیٰ نے اور علی نے کہا 4 دن بعد مر جانا ہے۔ تو اڈی چپ دی قسم ہے، نکاح کے بعد 1 سال سسرال میں رہا۔ میرے جان تو بات داد اتنا خیر ہے، 1 سال خوش ہونے والا بندہ اچھا لگتا نبی کو، 1 سال سسرال میں رہا، جوائی پائی، اللہ نے ایک بیٹا دیا، سال ہو گیا۔ یا سیدہ آدھی رات کے وقت یہ شبیر کا سب سے چھوٹا ذاکر اجاز نقوی تیری بارگاہ میں منت کر رہا ہے جو اب تیرے بابا کے نام پہ خوش ہو جائے، بی بی اسی سال نجف کے شہنشاہ کا زوار بنا دے، اس سے بڑی دعا میرے پاس ہوتی تو میں دے دیتا ہوں۔ جب کہا نا ٹھیک ہے، سال ہو گیا، بسم اللہ اوکے بھائی، سیدہ سلامت رکھیں، سال ہو گیا، بھائی جان ہاتھ لا، انج ہاتھ رکھ کے بندہ علامہ اقبال لگتا ہے یار۔ سال ہو گیا، میں نے دیکھو یار، سال ہو گیا، سال بعد بیٹا بھی ہو گیا، دونوں میاں بھی غوری صاحب یوں مل کے بیٹھ گئے۔ میں کبھی ایسے نہیں پڑھا، آج میرا کوئی روح ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا، یوں دونوں میاں بھی بیٹھ گئے۔ دور اتنا مشکل تھا جنور جی، اس دور میں بیوی بھی شوہر بھی ایک دوسرے سے مذہب چھپاتے تھے۔ شوہر کہتا فلاں کی اماں جی میں نے تجھ سے ایک بات چھپائی ہے، کیا؟ میں نا سرکار ابو طالب، مصطفیٰ اور علی کا ماننے والا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سردار ایک گل ممی چھپائی ہے کہ ممی اسے گھر دی منن والی ہیں۔ وہ ہاتھ بھی محتاج نہ ہو جو آدھی رات کے وقت سیدہ بطول کے بابا کو سلام کر رہا ہے، یہ شبیر کا ذاکر دعا دے رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی اسی گھر کے ماننے والی ہوں جس بات کے لیے میں نے زور لگایا ہے، پسینہ میرا نکلا ہے، تسی فریش ہو، وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سال بعد کہتا چلے کام کرتے، تو بھی اسے گھر دی نوکرانی تے ممی اسے گھر دا نوکر، دو میں چلنے ہیں جا کے سردارانو سلام کر کے آنے ہیں۔ 1 سال بعد دونوں میاں بیوی چلے، ہوں اس بندے نو میں قبر میں جانا ہے نا، اسی نے کدو جانا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں علی نے آنا ہے۔ بلکہ یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ہمارے اہل سنت دوست کہتے ہیں قبر میں مصطفیٰ نے آنا ہے، یہ بھی پیغام ہے۔ شیعہ کہتے ہیں علی نے آنا ہے، میری دونوں سے بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں چھوٹا بھائی آئے تو بسم اللہ، بڑا آئے تو صد بسم اللہ۔ سلامت رہو یار، سلامت رہو یار، بھائی جان آپ سکھی رہے۔ چل سرداروں کو میں نے کہتے ہیں اشارہ سمجھ رہا ہے، اس بات میں نے محنت کی ہے۔ بیٹے کو یوں اٹھایا، ہوں دیکھنا کڈے کو پری کو تسی، یوں بیٹے کو اٹھایا، اسی چوک میں آیا جہاں سید فقیر بیٹھا تھا، کہتا مرشد رہ گئے نا پیچھے، آنکھیں سی تسی زور تے لگ گئے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ سید بابا جی یعنی سید گل کی تھی نا، ساری خطابت ایک پاس، ایک کلہ لفظ ایک پاس، سید و سید اندر نا بادشاہ
تھوڑا نوکر وہ جس نے کہا تھا 8 دن بعد مر جانا ہے. سید فقیر کہتا میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ 2 سال بعد کہاں سے آئے, یہ بھی نہیں پوچھتا, محنت کی تھی میں گوڑی, یہ بھی نہیں پوچھتا یہ بیٹا کس کا ہے, بس یہ بات پوری سننا پھر جی بھر کے بولنا, بس یہ بتا جب میرے پاس آیا تھا اس کے بعد کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا جی میں مصطفیٰ کے پاس اور اپنے مرشد علی کے پاس گیا تھا. سید کہتا پھر فیصلہ ہو گیا, جتنا مجھے علم تھا میں نے بتا دیا, اس سے آگے یا علی جانتا ہے یا علی کی اولاد جانتی. آپ جیے سید راضی ہو گئے, مخدوم میں آپ سے راضی ہو جائے. حسین کا واسطہ جب بالکل قریب آ گیا ختم ہوگی بات جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی. فکرہ سننا اور مجھے اجازت دینا, زندگی باقی ملاقات باقی. اس نے کہا کمال ہو گیا, چلا آیا سرکار کے دربار میں, دیکھا تو جیسے سرکار پہلے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے. ابو طالب علیہ السلام, میرے مصطفیٰ, میرے مرتضیٰ, قریب آیا. بادشاہ سلام, مولا مسکرائے, ہمارا بھی سلام. آگے تو بیٹے کو اٹھا کے نہ ہوئی صاحب یہ مولا امیر المومنین کے قدموں پہ رکھا. سرکار نوکر ہے آپ کا. سرکار کہتے ٹھیک ہے, سال بعد آیا تو خوش ہے؟ کہتے بادشاہ مرشد گلنا ساری ایک پاسے, ایک گل دا جواب. فقیر آکھیا ہے 8 دن بعد مر جانا ہے, آپ نے فرمایا 4 دن بعد مر جانا ہے. مولا جو آپ کہہ دیں وہ حق ہے, لیکن بادشاہ نوکر ہوں, تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں, وجہ کیا ہے ابھی تک میں مرا کیوں نہیں؟ مولا علی مسکرائے فرماتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں, جا جا کے اپنی بیوی سے پوچھ جس کے ہاتھ میں بیوہ ہونے کی لکیر ہی نہیں ہے. اب حدشا کے بولو حیدر, جس کے اندر جتنا علی کا عشق اتنا اونچا بولو حیدر, اتنا اونچا بولو سخی شہباز کلندر. اللہ اکبر. سید آپ کو سلامت رکھے, حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ کرے, لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائے, وہ بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے صرف آپ کی ہائے سننے آتی ہے. جتنا کہیں اتنا فضائل پڑھ سکتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, وقت پہلے بہت زیادہ ہو گیا. مجھے آپ کی فکر نہیں ہے, فکر ہے تو اس بات کی جو شام سے چل کے آئی ہے نا, اسے اور زیادہ انتظار نہ کرنا پڑ جائے. ہمارا عقیدہ ہے, ہائے ہائے ہائے, سنا فکر آپ نے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے علی کی بیٹی مسافر شام اس لیے آتی ہے, اسے حسین کی لاش پہ کسی نے رونے دیا ہی نہیں. اللہ اکبر. ایک دن رہ گیا بس, محرم بھی ختم ہو گیا, ہائیوں میں صدقے جاؤں, سفر بھی ختم ہو گیا. ایک باری اگر سارے ہائی کر دو, لفظ وہ پڑھتا ہوں جو میں اکثر نہیں پڑھتا, شاید کو ہستی چاہتی ہے لفظ پڑھا جائے. میں اکیلا لجی, محرم بھی ختم ہو گیا, سفر بھی ختم ہو گیا, اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سینے پہ ہاتھ آنا چاہیے یار, نہ شرمایا کرو حسین دا واسطہ. میں نے پتہ ہے تھکی ہوئی قوم ہے, 2 مہینے ہو گئے آپ کو روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے, لیکن آج جس مظلوم کا جنازہ برآمد ہونا ہے نا, یہ کائنات کا وہ مظلوم ہے. 2 بیٹے اللہ نے عطا کیے تھے محمد کی بیٹی زہرا کو, ایک حسن ایک حسین. آپ کی ہائے بتائے گی کہاں کہاں حسین کے باپی بیٹھے ہیں, تو ماتم دسے گا کہ اندر کتنی قبر حسن ہے آپ کے. لفظ آپ پہ چھوڑتا ہوں بس, ایک حسن ایک حسین, ایک کے جنازے میں تیر تھے, ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا, اور میں صدقے جاؤں. سوڑی ہائے کی دیجئے, سید آپ کی ہائے سے راضی ہو جائے علی کی بیٹی, مولا کسی کا محتاج ہی نہ کرے. جب خاص کر حسین علیہ السلام اور میرے بادشاہ حسن کی غربت پڑی جائے نا, تو ماتم ضرور کیا. بڑے مان ہوتے بہنوں کو, ہمیں صدقے جاؤں بھائیوں کے جنازے پہ رونے کے لیے. یہ لفظ یا تو جو سفید ریش ہے یہ بہتر جانیں گے,
گوگا بھائی جو مائیں بہنیں بیٹھیاں نا ان کو سمجھ آئے گی اور صاحب تسی ساڑھے بزرگ ہو پرانے عزدار ہو تانو بچپن تو ویکھتے آ رہے ہیں اتہائی ایڈی سونی ہونی چاہیے نا کہ پتہ لگے کہ لاہور والی ملکہ کو پرسہ مل گیا ہے مولا کی قسم ہے یہ وہ دو شہزادے ہیں حسن اور حسین بھائی تالی جی لفظ ہوتے ہیں نا یار خیرات تو آپ نے مانگنی ہے میں نے تو مشغول بنانا ہے بس آپ کے لیے یہ وہ دو شہزادے ہیں حسن حسین لوگوں کو آج تک بس یہی پتا ہے کہ حسن کو زہر ملا تھا تو اسی سارے ماتمی اگر ہائی ایک بڑی متفقہ ہو کے کرو نا تو آج لفظ وہ پڑھنا چاہتا جو ذاکر آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے یہ پاس کلم سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے مجھے غازی کلم کی قسم ہے جی ہائی کرو تو پھر لفظ پڑھنا ہو صرف حسن کو زہر نہیں ملا جس خنجر جو خنجر حسین کی گردن پہ چلا ہے نا اس خنجر کو بھی زہر لگا ہوا تھا اور میں صدقے جاواں آپ اچھے لگے ہو ماتم کرتے ہوئے کوشش کر لیا کہ سینے دے ہاتھ مار لیا جائے راضی ہو جائے کہ مسافر شام آپ کے ماتم سے صرف حسن کو زہر نہیں ملا جو خنجر ہے میرے مولا میں نے دیکھا جائے یار اگلے سال جو رہے گا وہی علی کی بیٹی کو پرسہ دے گا اللہ ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے مولا حسن کا صدقہ فکرہ تو میں نے اب پڑھنا ہے میں آکھے صرف حسن کو زہر نہیں ملا اگر برداشت کر سکو تو جو خنجر چلا ہے نا بطول کے بیٹے کے گلے پہ حسین علیہ السلام کے اس خنجر کو بھی زہر لگا ہوا اگر ہائے سارے کرو تو آپ وہ لفظ پڑھو جس پہ محمد کی بھی ہائے نکل گئی ہے صرف حسن کو زہر نہیں ملا صرف حسین کے خنجر جو چلا ہے اس پہ زہر نہیں لگا جو کتے نے تازیانہ مارا تھا نا محمد کی بیٹی کو پڑھ لیا میں نے جو پڑھنا تھا تو آڈے تھے میرے مقدر دی گالے ہوں میں نے روایات میں پڑھا ہے اس تازیانے کو بھی زہر لگا ہوا تھا محمد کو بھی زہر ملا ہے 28 سفر کو نقصان ایک نہیں ہوا 2 جنازے اٹھے ایک بطول کے بابا کا سونی ہائی کی تھی خدا دی قسم حق ادا کر دیتا جی آپ سیدہ راضی ہو جائے آپ کی ہائی سے ایک میرے مصطفیٰ کا ایک حسن سخی کا لالا جی مار نہ جائے بندے کہتے ہیں روتے ہی ہیں ہم سے پوچھو ہم مرتے کیوں نہیں ہیں اس تو کبھی کوئی گل ہے یار جس نبی کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد کا جنازہ 3 دن پڑا رہا ہے خود سوچ امت نے حسن کے ساتھ کیا کیا ہوگا مصطفیٰ سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کو زہر ملا ہے تفسیر پڑھوں تو بڑا وقت چاہیے لیکن غربت کا فکرہ وہ پڑھو جس پہ ہر مسلمان کا لا الہ پڑھنے والے کا ماتم ہو جائے گا جنت سے نا جبرائیل ایک گٹھڑی لے کے آیا میرے مصطفیٰ کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ گٹھڑی کھولیے میں نے دیکھو کہ دہائی نکل جائے گی مصطفیٰ نے گٹھڑی کھولی کیا دیکھا اس میں جنت کے 5 کفن تھے اور میں صدقے جاؤں حد سے کہ میں پہلے آکھے بعد میں کتھے کتھے بیٹھے ہیں گٹھڑی میں 5 کفن تھے جنت کے علامہ نسیم عباس صاحب کے مالک درجات بلند کرے وہ کہتے ہیں پہلا کفن میرے مصطفیٰ نے خود رکھا دوسرا کفن علی کو دیا تیسرا کفن سیدہ زہرا کو دیا گھر تک سوچی کتنا ماتم بنتا ہے چوتھا کفن حسن کو دیا 5واں کفن حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ ہاتھ پیچھے کر کے وہ کفن بھی حسن کو دے دیا علی کی بیٹی ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے لوگ کہتی ہے نانا میرا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے حسن کو 2 کفن میرے حسین کو 1 کفن بھی نہیں ملا اللہ جانے کتنا امیر ہے وہ بندہ جو اب ماتم نہ کر سکا مصطفیٰ نے سر کا ماتم کیا رو کے آوازی علی کی بیٹی تیری عزت کی قسم ہے انصاف کر کفن اسے دیا جاتا ہے جس پہ جنازہ پڑھا جائے کفن ماتم کا سارے کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے مصطفیٰ فرماتے کربلا کے میدان میں سکینہ کا بابا اتنا غریب ہوگا حسین کا لہو اس کا غسل بن جائے گا حوصلہ کربلا کی خاک یا حسین یا حسن والا کربلا کی خاک اس کا کفن بن جائے گی اگر سارے ماتم کا وعدہ کو بچ پڑھو بھائی جاؤ بچپن تھا
کیسے پڑھوں یہ کیسے آئے کرے. 55 تھا حسن حسین کا اور لالا جی علی کی بیٹی مسافر شام کا. میرے مصطفیٰ نے مسلمانوں ایک زانوں پہ حسن کو بٹھایا, ایک زانوں پہ حسین کو بٹھایا. کبھی حسن کی پیشانی چومتے, کبھی حسین کا گلا چومتے, کبھی حسن کے ہاتھ چومتے, کبھی حسین کا سینہ چومتے. اس گل دے آئے ہوئے اور رو رو کے کہتے حسن میرا امیر ہے. اس تو کے مصائب نہیں ہوتے یار, اس تو کے مصائب نہیں ہوتے. حسن میرا امیر ہے, حسین میرا غریب ہے. مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا, علی کی بیٹی زینب عالیہ نے یہ جملہ اپنے ذہن میں نقش کر لیا کہ نان محمد نے کہا ہے حسن میرا امیر ہے, حسین میرا غریب ہے. آدھی رات کے وقت ماں زہرا کا جنازہ اٹھا, علی کی بیٹی کہتی رہی حسن میرا امیر ہے, حسین میرا غریب ہے. مجھے عزت علی کی قسم, علی جیسے سلطان کا جنازہ اٹھا, علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی رہی حسن میرا امیر ہے, حسین میرا غریب ہے. نہیں ماتا ماتا تو مولا سے خیرات مانگنا. جب حسن کے جنازے میں تیر لگنے شروع ہوئے نا, علی کی بیٹی وہاں جہاں حسن کا تابوت پڑا تھا جو جنازے سے تیر بھی نکالتی ہے, آگے بڑھ کے کبھی حسین کی پیشانی چومتی ہے, کبھی حسین کے رخسار چومتی ہے, کبھی حسین کا گلا چومتی ہے. فضا تڑپ گئی, لوگ کی آواز علی کی بیٹی تیر حسن کو لگے ہیں, چومتی حسین کو ہے. لوگ کی آواز اماں فضا انصاف کر, جن مسلمانوں نے میرے امیر کا یہ حال کیا ہے اللہ جانے میرے غریب کا کیا حال کریں گے. سادہ ماتم کو سارے اللہ جانے جب کربلا کا میدان ہوگا, 9 لاکھ گھوڑا ہوگا, تنہا میرا حسین ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے عزت حسین کی قسم ہے, بطول کے بیٹے حسن کو جب زہر مل گئی, بہنیں بھی آ گئی, بیٹا بھی آ گیا, لیکن جب حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر نکلنا شروع ہوئے, علی کی بیٹی زینب کی آواز آئی حسن میں چادر آگے کرتی ہوں, تو اپنے جگر کے ٹکڑے میری چادر میں دے, مجھے معافی دینا. ایک فکرہ سن لینا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حسن بولا تیرا بڑا مقدر ہے, تیرے جگر کے ٹکڑے تیری بہنوں نے اپنی چادروں میں محفوظ کیے. ہے مقدر علی کی بیٹی زینب کا اور 4 سال کی سکینہ کا. جب کتا شمر حسین کی گردن پہ ضربے مارتا رہا, حسین کی بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی نہ مار, اور میرے بابا کو چھڑانے والا کوئی نہیں, اور نہ مار, اور میرا اکبر مارا گیا. ماں تمہیں حسین